السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ اور آپ مجھے یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری کے انتہائی قریبی دوست محسن رضا نقوی صاحب نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد کر دیے گئے۔ نہ صرف نامزد کر دیے گئے بلکہ انہوں نے بغیر کوئی ایک لمحہ بھی ضائع کیے انہوں نے حلف بھی اٹھا لیا۔ شاید ان کے ذہن میں یہ ہو کہ اگر حلف اٹھانے میں تاخیر کر دی جائے گی تو شاید کوئی عدالت سے کوئی اسٹے آ جائے گا یا شاید کوئی اور مزید رکاوٹیں پیدا ہو جائیں گی، یا وہ فیصلے جو انہوں نے کرنے ہیں ان میں شاید کوئی تاخیر ہو جائے گی، یا ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخری دن چونکہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب کا ہے وہ بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان چند گھنٹوں میں وہ کچھ آرڈرز پاس کر دیں اور کچھ اپنے جناب کام کرا لیں، تو بہتر ہے کہ فوری طور پر اس پنجاب حکومت پر 100% کنٹرول حاصل کر لیا جائے۔ انہوں نے فوراً بعد یہ جناب نوٹیفیکیشن ہوا۔ عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ یہ کام بڑے سموتھلی ہوتے ہیں، بڑے آرام سے ہوتے ہیں، جیسے خیبر پختونخوا میں بھی ہوا، تو وہ اگلے دن جا کر انہوں نے حلف اٹھایا، لیکن یہاں پر ایسا مناسب نہیں سمجھا گیا۔ 10 ساڑھے 10 بجے فیصلہ آیا اور 11:15 بجے جا کر انہوں نے باقاعدہ اس کا حلف بھی اٹھا لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب آئندہ کیا ہوگا؟ کیا تحریک انصاف یہ میچ ہار گئی ہے؟ نہیں، میں نے آج مختصر جو میسج ہے اس میں نے آپ کو یہ بتانا ہے، تحریک انصاف یہ میچ نہیں ہاری بلکہ یوں سمجھیں کہ یہ اس کی جیت کی بنیاد پڑ گئی ہے۔ ہونا کیا ہے جناب، کوئی بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہو، آپ نے لڑنا ہے اپنے زور بازو پر لڑنا ہے، اپنی قوت پہ لڑنا ہے، اپنے ووٹ کی اسٹرینتھ پر، اپنے نیریٹو پر لڑنا ہے۔ ہاں یہ علیحدہ ہو سکتا ہے کچھ رکاوٹیں کم ہو جاتی ہیں، بعض اوقات کچھ رکاوٹیں زیادہ ہو جاتی ہیں، لیکن فوری فائدہ کیا ہوا ہے جناب؟ اب انہوں نے کیا کہا ہے، پرویز الہی صاحب ہوں، عمران خان صاحب ہوں، یعنی تحریک انصاف ہو، انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم اس کے خلاف کہاں جائیں گے؟ سپریم کورٹ میں جائیں گے اور احتجاج کریں گے۔ اگر کوئی اور کیئر ٹیکر جناب وزیر اعلیٰ ہوتا تو ان کی جو ایکٹیویٹی ہونی تھی وہ فوراً شروع نہیں ہونی تھی، اس کو کچھ ٹائم لگنا تھا، کوئی مومنٹم بننا تھا، کوئی نیریٹو بننا تھا، کچھ چیزیں بننی تھی۔ آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے جناب الیکشن کے آغاز کر دیا ہے اور آتے ہی آپ نے چڑھائی کر دی ہے، جسے کہتے ہیں نا ریسلنگ ہوتی ہے، اور آتے ہی آپ نے پہلوان کو دبوچ لیا ہے۔ کیوں؟ کیسے؟ انہوں نے چونکہ متنازع بندہ جناب اپوائنٹ کیا، آپ نے اس کو مسترد کر دیا، آپ پبلک میں چلے جائے، موبلائزیشن شروع کر دیا، آپ نے موٹیویشن شروع کر دی، جناب اپنے حق میں لوگوں کو قائل کرنا شروع کر دیا۔ ایک طرف عدالتی جنگ آپ نے لڑنا شروع کر دی اور دوسری طرف بیک وقت ہی پبلک میں بھی احتجاج شروع کر دیا۔ تو بھائی اسے ہی تو الیکشن کمپین کہتے ہیں، باقی لوگ پتہ نہیں کب آ کر کریں گے الیکشن کمپین، آپ نے اس کو سٹارٹ کر دی ہے اور موبلائزیشن شروع کر دی ہے۔ آپ نے لوگوں میں اپنے لیے محبت پیدا کر لی اور دوسروں کے لیے نفرت پیدا کر لی۔ یوں سمجھے کہ آپ آدھا میچ تو یہ جیت گئے ہیں۔ تو یہ یاد رکھنا کہ یہ مایوسی نہیں ہے۔ جو لوگ اگر سمجھ رہے ہیں کہ جناب اس سے تو بڑی مایوسی ہوئی، جناب اس سے تو بڑا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اس سے تو جناب کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں نا جی کہ اب ہم نے جناب ہم نے تو اپنا بندہ لگا لیا، نہ ان کا بندہ کچھ کر سکے گا نہ یہ کچھ کر سکیں گے، اور ان کو ایسی مات ملنی ہے، ایسی انہیں شکست ملنی ہے لوگوں کی طرف سے۔ یوں سمجھے کہ نفرت اور بڑھ گئی ہے کہ یہ کیسا میچ کھیل رہے ہیں جناب، جو اپنے کھیل پر توجہ دینے کی بجائے امپائروں پر توجہ دیتے ہیں، جو سٹے پر توجہ دیتے ہیں۔ وہ دور گیا کہ جب آپ ان ہتھ کنڈوں کا سہارا لیتے تھے، اب سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اب ایک بچہ بھی واقف ہے، اسے پتا ہے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے۔ اس عام بچے کو بھی پتا چل گیا ہے کہ یہ لوگ فراڈ کے ساتھ آ رہے ہیں، یہ اپنے جناب غلط ارادوں کے ساتھ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، یہ فاؤل کے ساتھ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، یہ جعلی ہتھ کنڈے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں سے لوگوں کی نفرت شروع ہو گئی ہے، عمران خان صاحب سے ان لوگوں کی محبت شروع ہو رہی ہے، اور یہی نقطہ آغاز ہے، یہی تحریک انصاف کی آدھی جیت ہے۔ بس آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ وہ لوگ جو اس سسٹم کے مخالف ہیں، جو تبدیلی چاہتے ہیں، وہ آج سے ہی اپنا کام شروع کر دیں، آج سے ہی لوگوں کو بتانا شروع کر دیں کہ سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے۔ اور میں نے یہ کام آج سے ہی شروع کر دیا ہے، اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ تحریک انصاف جیت رہی ہے، سٹیٹس کو ہار رہا ہے۔ یہ لوگ ایسی بری شکست کھائیں گے کہ ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ مجھے میرے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔